السلام علیکم مجاہد فرساد۔ آج کے لیکچر میں ہم انٹرویو کے درج ذیل سوالات پر گفتگو کریں گے۔ غنایہ کیا ہے؟ کیا تربیہ علمیہ سے کم تر ہے؟ تلازمہ کیا ہے؟ محاکات اور تمثالیت میں کیا فرق ہے؟ اسلوب اور اسلوبیات میں کیا فرق ہے؟ غنایہ کیا ہے؟ غنایہ منظوم ڈرامے کو کہتے ہیں جس کے مکالمے نظم کی صورت میں مسجع اور مقفع ہوتے ہیں اور موسیقی کے سروں میں گائے جا سکتے ہیں۔ غنایہ کو اوپرا بھی کہتے ہیں۔ کیا تربیہ علمیہ سے کم تر ہے؟ قدیم یونان میں علمیہ کو اہم سمجھا جاتا تھا کیونکہ علمیہ کا موضوع اور پلاٹ سنجیدہ اور اس کے کردار معاشرے کے اہم نامور اور معتبر افراد ہوتے تھے۔ اس کے برعکس تربیہ کے پلاٹ من گھڑت اور اس کے کردار عام اور غیر اہم افراد ہوتے تھے۔ تربیہ کے پلاٹ میں طنز و مزاح اور پھکڑ پن کی گنجائش ہونے کی وجہ سے اسے زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ پلاٹ اور کرداروں کی سنجیدگی کی وجہ سے علمیہ کو زندگی کا ترجمان سمجھا جاتا تھا، لیکن آج کل زندگی کے ناہموار پہلوؤں کو طنز و مزاح کے ذریعے نمایاں کرنے کے لیے تربیہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ کوئی ہنرمند فنکار تربیہ کے ذریعے جب معاشرے کے ناروا پہلوؤں اور نامعقول کرداروں پر چوٹ کرتا ہے تو در حقیقت وہ تنقید حیات کا فریضہ ہی انجام دے رہا ہوتا ہے۔ تلازمہ کیا ہے؟ تلازمہ کے لغوی معنی چمٹنا، لازم ہونے والی بات اور لازمی حصہ وغیرہ کے ہیں۔ تلازمہ شعری اصطلاح ہے جس سے مراد شعر میں مضمون کے لحاظ سے الفاظ کا استعمال ہے۔ یہ شعر کی صفت ہے۔ شعر کے دونوں مصروں میں ربط اور مناسبت کو تلازمہ کہا جاتا ہے۔ محاکات اور تمثالیت میں کیا فرق ہے؟ محاکات عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی باہم حکایت بیان کرنا، کسی کے قول و فعل کی نقل کرنا یا مانند وغیرہ کے ہیں۔ محاکات شعری اصطلاح ہے جبکہ تمثالیت تحریک ہے۔ شاعری میں ایسے الفاظ استعمال کرنا کہ منظر آنکھوں کے سامنے پھر جائے، اس لحاظ سے محاکات کو منظر کشی یا امیجری بھی کہا جا سکتا ہے۔ شبلی نعمانی کے مطابق شاعری دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، تخیل اور محاکات۔ محاکات کی تعریف میں شبلی لکھتے ہیں کہ محاکات کے معنی کسی چیز یا کسی حالت کا اس طرح ادا کرنا ہے کہ اس شے کی تصویر آنکھوں میں پھر جائے۔ تمثالیت یا امیجزم جدید شاعری کی تحریک ہے جس کا آغاز 20ویں صدی کے شروع میں امریکہ اور انگلستان میں ہوا۔ تمثال یا امیج تصویر کو کہتے ہیں۔ شاعری میں شاعر کسی خیال کی وضاحت اور تفصیل بیان کرنے کے بجائے ایک ایسی تصویر سامنے لے آتا ہے جس میں معانی کی کئی سطحیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ قاری غور و خوض کے ذریعے اس تصویر سے متنوع معانی اخذ کر سکتا ہے۔ دراصل یہ تحریک شاعری میں بے جا تفصیلات کے رد عمل کے طور پر شروع ہوئی تھی۔ اسلوب اور اسلوبیات میں کیا فرق ہے؟ اسلوب کے معنی انداز، طرز، وضع، ڈھنگ وغیرہ کے ہیں۔ اس سے مراد کسی شاعر یا ادیب کا وہ انداز یا طرز بیان ہے جو وہ اپنے خیالات اور جذبات کے اظہار کے لیے اختیار کرتا ہے۔ اسلوب کسی شاعر یا ادیب کی شخصیت کا پرتو سمجھا جاتا ہے، جبکہ اسلوبیات کی بنیاد لسانیات پر ہے۔ کسی فن پارے کے اسلوب کا لسانیاتی حوالے سے جائزہ اور مطالعہ اسلوبیات کہلاتا ہے۔ بہت شکریہ۔